سورۃ الحج، جس کی آیت نمبر 24 تک ہم نے تسلسل سے ترجمہ اور تفسیر کو سماعت کر لیا، اور ان 24 آیات کے اندر قیامت کی علامات اور اس کی تفصیل اور مسلمان اور کافر کا انجام، یہ ان 24 آیات کے اندر بیان کیا گیا۔ اب 25ویں آیت سے جو اس سورت کا مرکزی عنوان ہے حج، اس کے بارے میں تفصیل شروع ہو رہی ہے اور آیات اس کے بارے میں وضاحت کر رہی ہیں۔ چنانچہ 25ویں آیت کا آغاز یوں ہوتا ہے: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر، اور وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور وہ لوگ جو روکتے ہیں مسجد حرام سے، حالانکہ مسجد حرام وہ ہے کہ جس کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر رکھا ہے، چاہے وہ حرم کا رہنے والا ہو، چاہے وہ باہر سے آیا ہو۔ تو جو کوئی حرم میں ظلم کا، زیادتی کا ارادہ کرے گا، ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ بالکل ابتدائی ایام ہیں جب حرم محترم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب کی جانب سے صدائے لبیک لگتی ہے، تو لوگ ان مسلمانوں کو حرم میں جانے سے روک دیتے، آپ نہیں جا سکتے۔ نہ صرف روکتے ہیں بلکہ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں۔ کئی اصحاب کے بارے میں مروی ہے کہ وہ ان ظالموں کے ظلم کا شکار ہوئے، خصوصاً خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدائے حق ایمان کے بارے میں اعلان کرنے کی وجہ سے حرم میں اتنا مارا گیا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے، لہو لہان ہو گئے تھے۔ اسی طرح دیگر اصحاب کو ظلم اور زیادتی کا شکار کیا گیا۔ حضرت بلال مشہور ہیں، حضرت خباب، ان کی تو دردناک ایک کہانی ہے یا واقعہ ہے کہ یہ ایک یہودیہ یا ایک مشرکہ عورت کے غلام تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اسی حرم کے قریب، تو وہ ان کو بہت مارتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ انگارے دہکا کر، گرم کر کے، لال کر کے ان کو لٹا دیا، یا تو اسلام چھوڑ دو یا یہ تکلیف برداشت کرو۔ آپ نے اسلام نہیں چھوڑا، اسی تکلیف کو برداشت کیا، جس کی وجہ سے کمر کی کھال جل گئی، جو جسم کی مختصر سی چربی ہوتی ہے وہ بھی نکل گئی، خون بہنے لگا، تب جا کے وہ انگارے ٹھنڈے پڑے۔ اس قدر اسلام کے خاطر مسلمانوں نے تکالیف برداشت کی۔ بالآخر مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئے، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، پھر حضور اپنے آل و اصحاب کے ساتھ مدینے چلے گئے۔ پھر وہاں سے حضور
عمرے کی ادائیگی کے لیے 6 سال کے بعد 6 ہجری میں جب حضور آنے لگے تو آپ کے اصحاب کی تعداد 1 سے لے کے بڑھ کر اب مدینہ پاک میں تقریباً 1500 اصحاب آپ کے ساتھ عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ پہنچے حدیبیہ کے مقام پہ تو اہل مکہ نے کہا ہم آپ کو حرم میں آنے نہیں دیں گے۔ ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ ہم صرف عمرہ کریں گے، کسی سے ہمارا لڑائی کا معاملہ نہیں، جنگ کا معاملہ نہیں، نہ ہم ہتھیار لائے ہیں، سب احرام باندھے ہوئے، اور بعض اصحاب کے پاس کچھ جانور قربانی کے لیے ہیں جس کو ہدی کہتے ہیں، لیکن انہوں نے آنے نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی جو اہل مکہ کے تھے اور مسلمانوں کو حرم میں آنے سے روک رہے تھے، اور یہ ان کی ظلم اور زیادتی کی کیفیت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، مسجد حرام سے روک رہے ہیں، حالانکہ مسجد حرام کو تو اللہ نے برابر بنا دیا ہے مکے کے رہنے والوں کے لیے بھی اور باہر سے آنے والوں کے لیے بھی۔ اور جو اس حرم محترم میں ظلم اور زیادتی کا ارادہ کر رہا ہے ہم اسے دردناک عذاب دیں گے، دردناک عذاب دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ حرم محترم میں آنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ یہاں پہ مسئلہ حرم محترم کو مقیم کے لیے، باہر کے لیے، سب کے لیے برابر قرار دیا گیا۔ اس کا فقہی لفظ استعمال ہوتا ہے وقف۔ مسجد وقف عام ہے، کسی کی ذاتی جائیداد نہیں ہے، کوئی کسی بھی شخص کو مسجد میں آنے سے روک نہیں سکتا، کسی کو بھی۔ مسجد وقف عام ہے، اذن عام ہے، اگر اس میں اجازت عامہ ہوگی تو ہی جمعے کی نماز ہو سکتی ہے۔ جن جگہوں پر عام پبلک کو آنے کی اجازت نہیں وہاں جمعے کی نماز بھی نہیں ہو سکتی، پھر اس کو مسجد نہیں مصلی کہیں گے۔ جامع مسجد جس کو کہتے ہیں اس کے لیے وہ وقف عام اور اذن عام، عام اجازت یہ ضروری ہے۔ اب حرم محترم میں اس وقت جیسے مسئلہ آتا کہ جو لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ جو انتظامی پولیس ہے اس نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم غیر عمرہ والے کو حرم میں نہیں جانے دیں گے، حالانکہ وہ بھی تو عبادت کر رہا ہے، وہ بھی تو نماز پڑھے گا، وہ بھی تو طواف کرے گا۔ اب یہاں پہ علماء کی 2 جماعتیں ہمیں نظر آتی ہیں ان لوگوں کے سوال پر کہ جو یہاں سے گئے ہوئے ہیں، عمرہ کر چکے ہیں، لیکن گئے تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے نا۔ اب ہوٹل میں ٹھہر رہے ہیں، ابھی 3 دن ہیں، روز عمرہ نہیں کر سکتے، جانا آنا، بہت سارے بزرگوار ہوتے ہیں، بیمار ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ ہر وقت عمرہ نہیں کر سکتے۔ ایک عمرہ کر لیا، اب وہاں ہیں، چاہتے ہیں حرم میں نماز پڑھیں یا یوں ہی طواف کریں۔ اصل تو طواف آسان ہے، سعی مشکل ہے۔ تو ایسے میں بعض علماء تو انتظامی معاملے کو دیکھ کر کہ بھائی جو عمرہ نہیں کر رہا آپ وہاں نہ جائیں تاکہ جو عمرہ زائرین ہیں ان کے لیے آسانی رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں پورا حرم خالی ہے پھر بھی جانے نہیں دے رہے۔ تو پھر اس آیت کو پیش نظر رکھ کر جایا جا سکتا ہے۔ تو بعض علماء کہہ رہے ہیں بھائی آپ عمرے کے لیے گئے ہیں، آپ عبادت کے لیے گئے ہیں، اگر وہ نہیں جانے دیتے آپ صرف سادہ کپڑے یعنی کہ 2 چادریں پہن لیں، نیت حرم نہ کریں،
عمرے کی نیت نہ کریں لیکن چلے جائیں، آپ کا جانا بھی عبادت ہی ہے، آپ وہاں جا کے طواف ہی کریں گے، وہاں جا کے نماز ہی ادا کریں گے، آپ وہاں اعتکاف کی نیت کر لیں گے جب بھی کیا ہے عبادت ہے۔ ہاں اگر معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ آپ کی وجہ سے جو لوگ عمرہ زائرین ہیں انہیں تکلیف کا سامنا ہو تو پھر آپ انتظامی طور پہ نہ جائیں، باہر ہی نماز پڑھ لیں۔ لیکن یہ والی آیت دیکھیے کہ ہم نے اس مسجد حرام کو مقیم کے لیے اور باہر سے آنے والے زائرین کے لیے برابر قرار دیا۔ جو اس میں ظلم اور زیادتی کرے گا اسے ہم دردناک عذاب دیں گے۔ تو ظلم اور زیادتی کس کو قرار دیا گیا؟ آنے والوں کے روکنے کو۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب کو عمرہ کرنے سے بھی روک دیا۔ یہاں پر وہ تو نہیں پایا جا رہا، عمرہ کرنے سے نہیں روکا جا رہا، بلکہ ان کے لیے اذن ہے، اجازت ہے۔ جو غیر زائرین ہیں یعنی غیر عمرہ کرنے والے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے انتظامی طور پر۔ تو یہ اس کیٹیگری میں تو فال نہیں کرے گا، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ بالکل الگ ہے کہ یہ تو بالکل ہی حرم میں آنے سے مسلمانوں کو روک دینا۔ اگر نعوذ باللہ ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے تو پھر یقیناً اللہ ان روکنے والوں کو دردناک عذاب دے گا۔ یہ حج کا ابتدائی حصہ ہے عمرہ، اور عمرے کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ آنے والا وہ حرم میں عمرے کی نیت سے بھی آ سکتا ہے، حج کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ حج کے بارے میں جو مرکزی عنوان ہے اس صورت کا وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے زائر جو جانے والا ہے اسے روکنا نہیں ہے بلا ضرورت۔ دوسری بات، جس پر حج فرض ہے، جس پر حج فرض ہے، حج کی استطاعت رکھتا ہے، جانے آنے کا خرچہ رکھتا ہے، گھر والوں کا انتظام رکھتا ہے، پھر بھی حج پہ نہیں جاتا تو وہ سخت گناہ کبیرہ کرنے والا۔ جیسے ایک فرض نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح حج کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ۔ فرض نماز مرنے کے بعد کسی اور کی جانب سے ادا نہیں ہو سکتی، ہم خود کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حج بھی مرنے کے بعد، سمجھ رہے، وہ آپ کے اوپر فرض تھا۔ ہاں اگر آپ بیمار ہیں تو آپ اپنے بدلے کسی کو بھیج سکتے ہیں۔ جیسے ایک صحابیہ نے حج بیت اللہ جب حضور حجۃ الوداع فرما رہے تھے آ کے عرض کی کہ میرا ابا پہ حج فرض ہو گیا تھا، صحت مند تھے لیکن گئے نہیں۔ اب وہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے لیکن فرض تھا، نہیں کیا۔ کیا اب میں کر لوں ابا کی طرف سے؟ فرمایا ہاں اگر تمہارے ابا پہ قرض ہوتا تو تم ادا کرتے۔ تو اسی طرح تمہارے ابا پر یہ بھی ذمہ داری ہے اور انہوں نے ادا نہیں کہ تم کر لو، تمہاری طرف سے ادا ہو، یعنی ابا کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ مر جانے کے بعد اب اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اب اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، وہ چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو پکڑ فرما لے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے فرائض خود ادا کریں۔ جب ہم غفلت کر رہے ہیں تو یہ کب ہم امکان رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بعد والے ہمارے لیے یہ انتظام کریں گے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ اپنی ادا کر لیں تو بڑی بات۔ تو آج کل جس طرح عبادت کا، فرائض کا تنزل ہے، کمی ہے، اس کے اندر یہ تنزل بظاہر آگے اور مزید بڑھ ہی رہا ہے، انکریز ہی کر رہا ہے، ڈیکریز نہیں کر رہا۔ تو کہنا مراد مقصود یہ ہے کہ جتنا ہو سکے جلد از جلد اپنے فرض کی ادائیگی سے عہدہ برآں ہو جانا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ ایک سنا ہے حدیث شریف کہ جو شخص حج فرض ہو چکا ہو پھر بھی نہیں جاتا تو وہ یہودی یا عیسائی ہو جائے گا۔ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ حدیث شریف میں مفہوم ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے، وہ یوں ہے کہ جس شخص نے حج ادا نہیں کیا جبکہ وہ حج کرنے کی استطاعت رکھتا تھا، مم ملکا زادن یا زادن وراحلتن،
ولم یحج، جو شخص مالک ہو جائے زاد راہ کا، سواری کا، اور پھر حج نہ کرے، فلا، تو پھر اس پر، فلا علیہ، اللہ پر یہ لازم نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ وہ یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کے مر جائے۔ جس طرح اس نے اللہ کے فرض کی پرواہ نہیں کی تو اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ یہودی نصرانی ہوا نہیں ہے، لیکن جس طرح وہ غفلت کر رہا ہے، لاپرواہی کر رہا ہے، اور اللہ کے فرض کو وہ پریورٹی نہیں دے رہا، تقدم نہیں دے رہا، تو پھر اسی طرح اس بندے کے لیے بھی غفلت کا معاملہ ہے۔ اسی طرح کی ایک آیت یا 3-4 آیتیں سورۃ طٰہٰ کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر موجود ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، جو شخص ہمارے ذکر سے اندھا پن اختیار کرے تو پھر ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، اسے اندھا کر دیں گے، پھر وہ کل قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا، تو پھر رب کی بارگاہ میں کہے گا کہ رب کریم، میں تو آنکھ والا تھا، تو نے مجھے اندھا اٹھایا۔ فرمایا جس طرح تو نے ہمارے فرض کی، ہمارے حق کی نظر نہیں کی، تو اسی طرح ہم نے بھی تیری نظر کو واپس لے لیا۔ تو یہی مفہوم کچھ اسی طرح ملتا جلتا ان آیتوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ اگر فرض ہو گیا ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو سیکھا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت کے اندر حرم کے تعمیر کعبہ کیسے ہوا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں تفصیل بتائی، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔